السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اور عرش پر بلند ہونا، اس سلسلے میں جو باتیں پچھلے 3 حلقوں میں آپ کے سامنے آئی ہیں، اسی سے متعلق مزید چند تنبیہات ہیں جن کا تذکرہ کتاب کے مؤلف شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ وہ تنبیہات نہایت ہی اہم ہیں، بنیادی ہیں، ضروری ہیں۔ ان تنبیہات کا تذکرہ آپ کے سامنے اس حلقے میں کیا جا رہا ہے۔ یہ جو تنبیہات ہیں، بعض تنبیہات مختصر ہیں، بعض لمبی ہیں، لیکن نہایت ہی اہم اور ضروری ہیں۔ پہلی تنبیہ کہتے ہیں کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز جان لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا اپنے مخلوق کے ساتھ ہونا، اللہ تعالیٰ کی معیت کے سلسلے میں جو سلف نے تفسیر کی ہے، وہ تفسیر صرف اتنی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے ساتھ ہے، نہیں، صرف علم کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ اور جو ربوبیت کے اوصاف ہیں، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کا احاطہ کرنا، سمع کے حساب سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سنتا ہے، ان کے حالات کو دیکھتا ہے، ان پر قادر ہے، ان کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس طرح کے دیگر جو ربوبیت کے معانی ہیں، ربوبیت کے اوصاف ہیں، خوبیاں ہیں، ان تمام اعتبارات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات کے ساتھ ہے۔ صرف علم کے ساتھ نہیں ہے، یعنی علم ہی پر محدود نہیں ہے، علم ہی پر ہمیں اکتفا نہیں کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سمع، اپنی بصر، اپنی قدرت، اپنی تدبیر، اپنی قوت، اپنی سلطنت، اپنی قہر، ان تمام تر اعتبارات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوقات کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ سارے اوصاف جو ہیں یہ ربوبیت کے اوصاف ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ ہے پہلی تنبیہ۔ اس حوالے سے ایک دوسری تنبیہ ہے جو بہت ہی اہم ہے، بنیادی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی جو ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلند ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساری مخلوقات کے اوپر ہونا، یہ کتاب اللہ سے ثابت ہے، سنت رسول سے ثابت ہے، عقل سے ثابت ہے، فطرت سے ثابت ہے، اور سلف امت کی اجماع سے ثابت ہے۔ یعنی یہ جو ابھی ہم نے اس سے پہلے حلقے میں آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو اور اس طریقے سے معیت کے حوالے سے لوگوں کے 3 طبقے ہیں۔ اس میں سے 2 طبقوں کے بارے میں ہم نے یہ سنا کہ ان 2 طبقوں نے تعویل سے کام لیا ہے۔ ان میں سے ایک طبقہ وہ بھی ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے علو کی نفی کر دیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت علو کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین پر اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اپنی مخلوقات کے ساتھ ہے۔ تو علو کا انکار کر دیا ہے اس بدعتی فرقے نے۔ میرے بھائیوں، علو کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ علو، اللہ تعالیٰ کی بلندی، اس کے دلائل بے شمار ہیں، متنوع ہیں، کتاب، سنت، عقل، اجماع، فطرت، ہر اعتبار سے دلائل موجود ہیں، اور دلائل بھی کتاب اللہ کے کئی طرح کے ہیں، سنت کے اندر کئی طرح کے ہیں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کا انکار کرنے کی کوئی جرت اور جسارت نہیں کر سکتا۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علو ہونا، عالی ہونا، اللہ تعالیٰ کا بلند ہونا، یہ قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے، کتاب اللہ کے دلائل سے ثابت ہے۔ کتاب اللہ کی جو دلائل ہیں وہ کئی طرح کے ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علو کا لفظ استعمال فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوقیت یعنی فوق، اوپر ہونا، یہ لفظ استعمال فرمایا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استواء علی العرش، اللہ تعالیٰ کا عرش پر بلند ہونا، یہ استعمال فرمایا۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں ہونا، یہ تعبیر استعمال فرمائی۔ بہرحال مختلف الفاظ میں، مختلف تعبیرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی کو ثابت فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ،
سورۃ البقرہ میں میرے بھائیوں آیت الکرسی کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے، العظیم بہت عظیم ہے، بڑا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر علو کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی بلندی کو ثابت کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی صفت علی ثابت کر کے یہاں پر ہمیں یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے۔ ایسے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندگان کے اوپر سے قاہر ہے، غالب ہے۔ میرے بھائیوں فوق عبادہ، اپنے سارے بندوں کے اوپر ہے، تو فوقیت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ سورہ انعام کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 18۔ ایسے ہی استواء العرش کا تو ہمیں اچھی طرح سے علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آیتوں میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، استوا کا مطلب بلند ہونا ہے۔ میرے بھائیوں اعلیٰ وارتفع اس معنی میں ہے استوا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، سورہ ملک میں آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم لوگ اس بات سے، کیا تم لوگ بے خوف ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ کیا تم اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ یعنی تمہیں ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کفر و شرک اور تمہاری ضلالت کی وجہ سے تمہیں زمین میں دھسا نہ دے۔ تو من فی السماء، جو آسمان میں ہے، جو ذات بابرکات آسمان میں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بلندی، آسمان بلندی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں ہے یعنی بلندی میں ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے علو کا لفظ استعمال فرمایا، فوقیت کا لفظ استعمال فرمایا، استوا کا لفظ استعمال فرمایا، ایسے ہی آسمان میں ہونے کی تعبیر بھی استعمال فرمائی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ عز و جل نے اپنی بلندی کو ثابت کرنے کے لیے بعض اور بھی دلائل پیش کیے ہیں، بعض اور بھی دلائل کا تذکرہ اللہ کے کلام کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر چیزوں کا اللہ کی طرف بلند ہونا، چیزوں کا اللہ کی طرف چڑھنا، اللہ کی طرف بلند ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیزوں کو اپنی طرف اٹھانا، یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ بلندی میں چیزیں اٹھتی ہیں، چیزیں اٹھتی ہیں، اس کا مطلب اٹھتی ہیں یعنی اوپر کی طرف جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے اس لیے اللہ کی طرف جاتی ہیں۔ ایسے عروج کا استعمال کیا گیا، آپ دیکھیں معراج، عروج، قرآن کریم کی آیات میں لفظ استعمال ہوا ہے تعرج الملائکہ، عروج چڑھنا استعمال فرمایا۔ اس کا مطلب چیزیں جو ہیں، لوگ یعنی فرشتے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اونچائی میں ہے، بلندی میں، اس لیے یہ لوگ اوپر جاتے ہیں۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھاتا ہے اپنی طرف، یعنی اٹھاتا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف اٹھاتا ہے۔ یہ سارے الفاظ استعمال کیے گئے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلام اٹھتا ہے، اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلمہ بلند ہوتا ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ معارج آیت نمبر 4 میں تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور بالخصوص حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں، اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ علیہ السلام بے شک میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں۔ وفات دینے کا مطلب یہاں موت نہیں ہے، بلکہ وفات سے مطلب ہوتا ہے کہ روئے زمین میں تمہارے رہنے اور بسنے کی جو مدت تھی وہ ختم کر دی گئی، ختم کر دی جا رہی ہے، مکمل کر دی جا رہی ہے، اسے پورا کیا جا رہا ہے۔ اب وہ زندگی میں جو دنیا میں جو رہنے کی مدت تھی وہ بحالت موت ہے،
تو موت کے معنی میں ہے، اور بحالت زندگی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو یہ زندگی ہی یعنی جیتے جی جو وقت متعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا دنیا میں رہنا، اس کو مکمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے۔ تو ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی ثابت ہے، کیونکہ چیزوں کا اوپر کی طرف اٹھنا، فرشتوں کا اللہ کی طرف چڑھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھانا، یہ سارے دلائل اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی میں ہے، اللہ تعالیٰ علو میں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات اللہ کی طرف سے بعض چیزوں کے اترنے کا تذکرہ فرماتا ہے کہ چیزیں اللہ کی طرف سے اترتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اترنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جہاں سے اترا جا رہا ہے، جہاں سے اترنا ہو رہا ہے، وہ اونچائی ہے، بلندی ہے، علو ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل نزلہ روح القدس من ربک، اے آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، اپنی امت سے، کہ اس قرآن کریم کو روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے اتارا ہے۔ کہہ دیجئے آپ اے اللہ کے نبی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے حضرت روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے۔ تو اللہ کا کلام جبریل علیہ السلام اتار کر کے لے کر کے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی میں ہے، اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بلندی میں جاتے ہیں اور اللہ کے حکم کو انجام دیتے ہیں۔ یہ سورہ نحل آیت نمبر 102 ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ سجدہ آیت نمبر 5 میں یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے زمین کی طرف معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، آسمان سے لے کر کے زمین تک اللہ تعالیٰ معاملات کی تدبیر فرماتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تدبیر اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے، آسمان سے زمین تک آتی ہے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک، اوپر سے نیچے تک۔ یہ کئی اعتبار سے کئی نوعیت کے دلائل ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے آپ کے سامنے کیا گیا۔ اس طریقے سے سنت کے دلائل بھی ہیں، اور وہ بھی کئی طرح کے ہیں۔ وہ دلائل قولی بھی ہیں، وہ دلائل فعلی بھی ہیں، وہ دلائل تقریری بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، مختلف احادیث میں یہ دلائل آئے ہوئے ہیں، اور یہ حدیثیں اتنی زیادہ ہیں، اتنی قسم کی ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ میرے بھائیوں وہ تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، ہمیں دعا سکھلائی کہ ہم سجدے میں کیا کہا کریں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، میرا رب سب سے زیادہ بلند ہے، اس کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اعلی جو سب سے بلند ہے، سب سے اونچائی پر ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتی سبقت غضبی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تخلیق کو مکمل کر دیا، تخلیق کو پورا کر دیا، تو اپنے پاس عرش کے اوپر اپنے پاس یہ چیز لکھ دی، اپنے پاس عرش کے اوپر اپنے پاس یہ چیز لکھ دی، کیا؟ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے، میری رحمت میرے غضب پر، میرے غصے کے اوپر، میرے غصے سے سبقت کیے ہوئے ہے، یعنی آگے ہے۔ آپ دیکھیے اس میں کیا آیا ہوا ہے؟ کتب عنده فوق عرشہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس عرش کے اوپر اس بات کو لکھ لیا، عرش کے اوپر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ تو بلندی کے یہ دلائل ہیں، اللہ کی فوقیت کے، اللہ کے علو کے دلائل ہیں۔ کتاب اللہ کی آیات کے علاوہ ان حدیثوں کے اندر بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی میں ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، کیا تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے جبکہ میں اس ذات کا امین ہوں جو آسمان میں ہے، اس اللہ کا امین ہوں جو آسمان میں ہے۔ تو من فی السماء جو آسمان میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امین ہوں میں۔ تو یہ دیکھیے من فی السماء جو آسمان میں ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کے، جمعے کے دن ممبر پر کھڑے ہو کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ نے فرمایا اللہم اغثنا،
अल्लाहुम्मा अग़िस्ना, ए अल्लाह हमें बारिश बरसा दे, ए अल्लाह हमें बारिश बरसा दे, हमें बारिश बरसा करके हमें सैराब कर दे। ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाया जब आप अरफा में थे, लोगों को खुतबा दे रहे थे। आपने जब अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने कहा कि क्या तुम गवाही देते हो कि मैंने अल्लाह का दीन पहुंचा दिया, लोगों ने गवाही दी, कहा हाँ ए अल्लाह के नबी हम गवाही देते हैं कि आपने अल्लाह के दीन को पहुंचा दिया, आपने अदा कर दिया, अमानत को अदा कर दिया और आपने खैर खाही फरमा दी, आपने नसीहत फरमा दी। तो ये सुनने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना। और जब आपने ये बात कही तो उस वक्त आपने अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाया, अपनी निगाह को आसमान की तरफ उठाया। इससे साबित होता है कि अल्लाह तबारक व तआला बुलंदी में है, अल्लाह तबारक व तआला उलू में है, आसमान में है। ये मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, ये और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे दलाइल हैं जिससे साबित होता है कि अल्लाह तबारक व तआला बुलंद है। मिसाल के तौर पर उस लौंडी का वाक़या मेरे भाइयों, हम और आप जानते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास एक लौंडी को लाया गया जिसे आज़ाद करने का प्लान था। मेरे भाइयों, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐन अल्लाह, उससे सवाल पूछा उस लौंडी से, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? उस लौंडी ने कहा फिस समा, अल्लाह आसमान में है, अल्लाह आसमान में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बाकी रखा, आपने टोका नहीं, डांटा नहीं, बोला नहीं, आपने उसकी बात को सुन करके इत्मीनान किया। यानी ये तकरीरी दलील है, इकरारी दलील है। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके आका से, उसके मालिक से कहा अतिक़हा फ़इन्नहा मुमिना, आप इस लौंडी को आज़ाद कर दीजिए क्योंकि ये मोमिना है। आप देखिए, आसमान में होने की बात कही उस लौंडी ने तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईमान वाली है, इसका अक़ीदा दुरुस्त है, इसे आप आज़ाद कर दें। तो ये चंद दलाइल हैं अल्लाह की किताब के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के, जिससे साबित होता है कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए बुलंदी साबित है और इसके मुतअद्दिद पहलुओं से किताब व सुन्नत के दलाइल मौजूद हैं। ऐसे ही इसकी दलीलों में से एक अक्ल की दलील भी है। अक्ल भी इस बात को मानती है, अक्ल भी इस बात पर दलालत करती है कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए कमाल की सिफत होनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला को हर तरह के नक्स और ऐब से पाक होना चाहिए। बिलाशुबा हमारी अक्लें जो सलीम अक्लें इस बात का डिमांड करती हैं, इस बात को मानती हैं, तस्लीम करती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए कमाल की सिफ़ात हैं और अल्लाह तबारक व तआला हर तरह के नक्स और ऐब से पाक है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उलू यानी बुलंदी ये कमाल की सिफ़त है, ये कमाल की सिफ़त है बुलंदी मेरे भाइयों। और नीचे होना, पस्ती में होना, ये नक्स की सिफ़त है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये चीज़ वाजिब ठहरी कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए उलू की सिफ़त हो और अल्लाह तबारक व तआला को उलू की सिफ़त के अलावा जो चीज़ें हैं उसकी ज़िद यानी सफल और पस्ती, नीचे होना, उससे अल्लाह तबारक व तआला को पाक रखा जाए, उसे मुनज़्ज़ह रखा जाए, ये हमें मालूम पड़ता है। तो अक़ल से ये बात साबित होती है कि अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफ़ात हैं वो कमाल की सिफ़ात हैं और कमाल की सिफ़ात रखना वाजिब है और हर तरह के ऐब से पाक करना भी ज़रूरी है। और ज़ाहिर सी बात है, कमाल की सिफ़त होनी चाहिए और बुलंदी ये कमाल की सिफ़त है, पस्ती ये नक्स की सिफ़त है, तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए कमाल की सिफ़त यानी बुलंदी साबित है और अल्लाह तबारक व तआला को उसकी ज़िद से मुनज़्ज़ह और पाक करना भी ज़रूरी है। ये हो गई अक़ल की दलील। अक़ल की दलील के साथ साथ फ़ितरत की दलील भी हमारे सामने है। फ़ितरत की दलील क्या होती है? यानी फ़ितरी तौर पर भी ये चीज़ साबित होती है कि अल्लाह तबारक व तआला बुलंदी में है। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, फ़ितरत इस बात पर दलालत करती है कि अल्लाह तबारक व तआला बुलंदी में है। फ़ितरी तौर पर यह बात साबित हो जाती है कि अल्लाह ताला बुलंदी में है। यही वजह है कि कोई भी दुआ करने वाला शख्स या कोई भी घबराया हुआ शख्स जब अपने रब से लौ लगाता है, अल्लाह से दुआ करता है या अल्लाह से लौ लगाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में उसके दिल के अंदर फ़ितरी तौर पर यह चीज़ पाई जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला ऊंचाई पर है, अल्लाह तबारक व तआला बुलंदी में है। वो दाएं बाएं माइल नहीं होता, आगे पीछे माइल नहीं होता, बल्कि उसका सर अगर उठता है तो आसमान की तरफ उठता है, उसके हाथ अगर उठते हैं तो आसमान की तरफ उठते हैं। तो इससे ये साबित होता है मेरे भाइयों, इससे साबित होता है कि फ़ितरी तौर पर भी अल्लाह तबारक व तआला की बुलंदी साबित है। और ये मेरे भाइयों इस तरह दलाइल में से है, बदीही दलाइल में से है कि अल्लाह तबारक व तआला फ़ितरी तौर पर हम जानते हैं कि वो
بلندی میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فطری طور پر کوئی بھی دعوت دعا کرنے والا یا خوف میں رہنے والا، گھبرانے والا آدمی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے رب سے جب لو لگاتا ہے یا دعا کرتا ہے تو وہ اس وقت اپنے دل میں یہ احساس بنیادی طور پر پاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی میں ہے، اس لیے اوپر کی طرف وہ دیکھتا ہے، اوپر کی طرف نگاہیں اٹھاتا ہے، اوپر کی طرف میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، دائیں بائیں کسی بھی طرف نہیں جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کو یقین کرنا ہو تو آپ ذرا نماز پڑھنے والوں سے سوال کر لیجئے، نماز پڑھنے والوں سے آپ پوچھئے کہ جو اپنی نماز کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، جو اپنی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، تو وہ جو ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، وہ یا اس کا دل اس وقت کس چیز کی طرف مائل ہوتے ہیں؟ جب آدمی سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو اس کا دل اور اس کی کیفیت کس طرف ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں، بلا شبہ اس کے دل جو ہے وہ اوپر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دائیں بائیں یا آگے کی طرف دائیں بائیں آگے پیچھے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بہت ہی واضح دلیل ہے فطری طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی میں ہے، اور اس میں کوئی فرق بھی نہیں ہے میرے بھائیوں کہ وہ دعا کرنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے، غیر مسلم ہے۔ کوئی بھی شخص فطری طور پر جب میرے بھائیوں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اوپر کی طرف ہی اٹھاتا ہے، جب دعا کرتا ہے تو نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، یعنی بلندی فطری طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ ایسے ہی ایک دلیل ہے اجماع کی دلیل، اجماع، اس پر اجماع بھی ہے سلف امت کا اجماع ہے۔ چنانچہ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کے صحابہ، تابعین اور ایسے ہی امت کے ائمہ اور علماء اس بات پر اجماع کیے ہوئے ہیں، اس بات پر اتفاق کیے ہوئے ہیں میرے بھائیو، میرے بزرگوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آسمانوں کے اوپر ہے اور اپنے عرش پر مستوی ہے۔ یہ اس پر اجماع ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور سلف امت نے صحابہ اور تابعین کی باتیں اس حوالے سے بہت ہی واضح باتیں ہیں، اور صاف ستھرے لفظوں میں یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بلندی میں ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ مثال کے طور پر امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کنا واتبعون متوافرون، جب ہم لوگ اپنی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ اور اس وقت بہت بڑی تعداد میں تابعین بھی موجود تھے، کہا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے۔ ہم کہا کرتے تھے ان اللہ تعالیٰ ذکرہ فوق عرشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیوں جس کا ذکر بلند ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو حدیثوں کے اندر، سنتوں کے اندر آئی ہوئی ہیں، جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیثوں کے اندر آئی ہوئی ہیں ان صفات پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ چیز صاف طور پر ہمارے سامنے آ گئی امام اوزاعی کے میرے بھائیوں قول میں۔ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ ہم اور تابعین سب اس وقت بڑی تعداد میں موجود تھے، ہم یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے عرش کے اوپر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول کی سنت میں آئی ہوئی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور وہ بلندی میں ہے۔ تو یہ چیز میرے بھائیوں سب کا ایمان ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر، اور اس سلسلے میں ہمیں کسی بھی طرح کے انحراف سے، کجروی سے اور میرے بھائیوں تعویل وغیرہ سے دور رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے یا بلندی میں ہونے کی بات کو، بلندی میں ہونے کی بات کو، آسمان میں ہونے کی بات کو، علی یا علو میں ہونے کی بات کو، میرے بھائی بہت سارے لوگوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، بہت سارے علماء نے اس پر اجماع نقل کیا، اور ایک اجماعی مسئلہ ہے یہ، اس میں کوئی پیچیدگی کی بات نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو بلا شبہ اس کے اندر اس پر اجماع نہ ہوتا، بلکہ اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی اعتراض یا کوئی نہ کوئی اختلاف ضرور پایا جاتا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہتے ہیں کہ اس حوالے سے دلائل اتنے زیادہ ہیں اور اتنے عظیم دلائل ہیں کہ ان کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا، ان کی کوئی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا تو وہی ہوگا جو ہٹ دھرمی کرنے والا ہوگا، جس کے دل پر مہر لگ چکی ہوگی اور جس کی صفات پر مہر لگ چکی ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو جس کا دل مردہ ہو چکا ہوگا، جس کے دل پر مہر لگ چکی ہوگی یا مسخ کر دیا گیا ہوگا جس کا دل، وہی اس پر ایمان نہیں لائے گا، ورنہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سبھی لوگ اس بات کو مانیں گے، اس بات کو تسلیم کریں گے اور اس بات پر ایمان رکھیں گے۔
جس کے دل پر مہر لگ چکی ہو یا جس کے دل کو شیطان نے، جس کی فطرت کو شیطان نے بہکا دیا ہو، ایسے ہی لوگ اس کا انکار کر سکتے ہیں، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے دلائل اتنے زیادہ ہیں کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہو گئی 2 تنبیہ۔ تیسری تنبیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کسی کتاب میں میرے بھائیوں، کسی تحریر میں، کتاب نہیں بلکہ اپنی کسی تحریر میں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی معیت کے بارے میں لکھا تھا۔ یہ ایک نقطہ ہلکا سا ہے، میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے تو بات ان کی بھی آ جائے، اور یہ کتاب میں جو کچھ بھی موجود ہے ان تمام باتوں کا خلاصہ آ جائے، اس لیے اس بات کا بھی ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں تیسری تنبیہ میں کہ اے پڑھنے والے معزز قاری، بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی کسی تحریر میں بعض طلباء کو جو لکھ کر کے دیا تھا تحریر، اس کے اندر میں نے معیت کے بارے میں بھی لکھا تھا، اور اس کے اندر یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیوں کے لیے معیت ثابت ہے، اور معیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، کسی کے مشابہ نہیں ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ میں نے جو بات لکھی تھی ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں نے لکھ دیا تھا کہ ہمارا عقیدتنا ان للہ تعالی معیتا حقیقیتا ذاتیتا تلیق بہ۔ میں نے یہ لکھا تھا کہ بے شک ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حقیقی طور پر معیت ثابت ہے، حقیقی طور پر اس کے ساتھ ساتھ میں نے ذاتیہ کا لفظ بھی لکھ دیا تھا، معیتاً حقیقیتاً ذاتیتاً تقیل تلیق بہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ لکھا کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حقیقی طور پر معیت ثابت ہے، ذاتی حقیقی طور پر معیت ثابت ہے جو اس کے شایان شان ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ میں نے حقیقیہ کے ساتھ ساتھ ذاتیہ بھی بڑھا دیا تھا، ذاتیہ موجود تھا، اور ذاتیہ جو میں نے لکھا تھا اس کا مقصد یہ تھا، تحریر اور لمبی ہے اور بھی باتیں ہیں اس کے اندر، بہرحال خلاصہ اس کا یہی ہے کہ میں نے حقیقیہ کے ساتھ ذاتیہ بھی لکھ دیا تھا۔ اور ذاتیہ لکھنے کا جو مقصد تھا میرا، وہ مقصد یہ تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کی حقیقت کو موقت کرنا چاہتا تھا۔ میں نے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معیت ثابت ہے، اس لیے میں نے اس کو اس طریقے سے لکھ دیا تھا، ذاتیہ لکھ کر کے۔ میرا مقصد یہی تھا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرا مقصد یہ نہیں تھا، شیخ کہتے ہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میں نے ذاتیہ کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات کے ساتھ ہے، اور ذاتیہ لکھ کر کے اس کا کچھ اور بھی معنی میں لیتا ہوں، ایسا کوئی مقصد میرا نہیں تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ذاتیہ میں نے لکھا تو اس سے لوگوں کو اشکال پیدا ہوا، دشواری پیدا ہوئی کہ یہ ذاتیہ کیوں لکھا ہے۔ شیخ اس کی وضاحت کہتے ہیں کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ زمین میں ہے، لوگوں نے یہ معنی نکال لیا تھا۔ کہتے ہیں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں میں ایسا کیسے کہہ بھی سکتا ہوں جبکہ میں خود اسی تحریر میں یہ کہہ آیا ہوں، میں یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ وہ اس بات سے منزہ اور پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ مکس رہے، اپنی مخلوق کے ساتھ گڈمڈ رہے، اختلاط میں رہے، یا ان کی جگہوں میں گھسا رہے، یا اس طرح کی اور کوئی بات، میں اس کی نفی پہلے ہی کر چکا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے ساتھ بلند ہے، اور اس کی بلندی اس کی ذاتی صفت ہے جو کبھی اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اور میں نے اس تحریر میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے تو وہ کافر ہے یا گمراہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے تو وہ کافر ہے یا گمراہ ہے۔ اگر اس نے یہ عقیدہ رکھا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہتے ہیں میں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایسا شخص جھوٹا ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ایسا کہنے والا آدمی جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اگر اس طرح کی بات کہتا ہے تو ایسا شخص جھوٹا ہے، اس لیے کہ یہ بات کسی نے بھی
نہیں کہی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے، اور اپنے صفات میں، ربوبیت کے اوصاف میں مثال کے طور پر علم ہے، قدرت ہے، اور بہت ساری صفات ہیں، ان صفات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر بھی ہے، اور ان صفات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات کے ساتھ بھی ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں کہتے ہیں کہ کسی بھی عقل مند کے لیے جسے اس بات کا علم ہو کہ اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی قدر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حق و قدر کرنے والا کوئی شخص ہو، عقل مند ہو، اس سے اس بات کی توقع نہیں ہو سکتی، اس سے یہ بات ممکن ہی نہیں کہ وہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ زمین میں ہے۔ ایسا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ تو یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جانی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے، اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں، اور اس طرح کی بات کہنے والوں کا انکار کرتا رہا ہوں۔ اپنی ہر مجلس میں اس طرح کی بات کرنے والے کے حوالے سے میں نے کہا ہے کہ یہ باطل پرست ہے، اور اس بات کا میں ہمیشہ انکار کرتا رہا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور میرے تمام مسلمان بھائیوں کو ثابت قول کے ساتھ اس دنیوی زندگی میں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے۔ تو یہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ میں نے ذاتیہ کا لفظ لکھا تو اس سے کچھ لوگوں کو اشکال ہوا، لیکن میں نے اس بات کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھا۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے ایک مقالہ اور لکھا جو مجلۃ الدعوہ ریاض سے شائع ہونے والا مجلۃ الدعوہ جو ہے اس میں شائع ہوا، اور وہ جس تاریخ کو شائع ہوا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، وہ تاریخ تھی سنیچر کا دن تھا، اور 4 محرم کی جو چوتھی تاریخ تھی، یعنی محرم کی 4 تاریخ تھی 1404 ہجری میں نے جو ہے اس بات کی وضاحت کی، اور اس بات کی وضاحت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات کو بھی سمجھایا کہ بھئی میں نے جو ذاتیہ کا لفظ رکھا تھا اس لفظ کو ہٹا دیتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ کسی کو اشکال پیدا نہ ہو، کسی کو کسی طرح کا میرے بھائیوں کسی طرح کی الجھن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے میں نے اپنی تحریر سے ذاتیہ کا لفظ نکال دیا، کیونکہ اس سے پیچیدگی پیدا ہو رہی تھی، اس لیے میں نے وہ لفظ نکال دیا۔ یہ شیخ ابن عثیمین نے اپنی طرف سے وضاحت کر دی ہے، اور پھر اخیر میں چلتے چلتے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ ہر وہ لفظ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا روئے زمین میں ہونا لازم آتا ہو، یا اپنی مخلوقات کے ساتھ گڑمڑ ہونا میرے بھائیو، اختلاط ہونا ثابت ہوتا ہو، یا مثال کے طور پر جس سے اللہ کے علو بلندی کی نفی، یا اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کی نفی وغیرہ لازم آتی ہو، یا اس طرح کی اور کوئی چیز لازم آتی ہو میرے بھائیو جو اللہ کی شایان نشان نہیں ہے، تو وہ کلام باطل ہے۔ اس کا انکار کرنا واجب ہے، اور جو بھی یہ بات کہے اس کی تردید کرنا واجب ہے، خواہ کوئی بھی ہو اور کسی بھی زبان میں ہو، ہر طرح سے ہمیں بہرحال انکار کرنا ہے۔ تکبیر، ہمیں اس کا انکار کرنا واجب ہے، اور جو بھی اس کا قائل ہے ہمیں اس پر اس کا جواب دینا ضروری ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اور کسی بھی لفظ میں یہ بات کہتا ہو، صریح لفظ ہو، اشارے میں ہو، یا کچھ مثال کے طور پر ضمناً کوئی چیز آتی ہو، بل کسی بھی طریقے سے جس کسی لفظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ اختلاط ہونا، یا بندوں کے ساتھ رہنا، یا اللہ کے علو کی نفی، یا مثال کے طور پر اس طرح کی اور بھی کوئی چیز ثابت ہوتی ہو، تو ہمیں اس سے گریز کرنا ضروری ہے، اور ایسا کہنے والے پر رد کرنا بھی ضروری ہے۔ میرے بھائیو، یہ چند باتیں تھیں جن کا تذکرہ اس باب میں، اس چیپٹر میں کیا گیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بدعت، اہل تعویل کے طریقوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل سنت والجماعت سلف امت کے راستے کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے اور ساتھ ہی ساتھ بندوں کے ساتھ ہونے کا جو موضوع چل رہا تھا، یہ موضوع اختتام کو پہنچا، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں اور 8ویں مثال آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے حلقے میں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق باتیں کہنے کی، سننے کی، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔